ستم کی انتہا ہے کہ تعلیم کو لوگوں کی درجہ بندی کے لیے استعمال کیا جائے. سارا زمانہ پاگل ہو گیا. جو بڑے بڑے جہاں مغرب سے ہم بہت ایجوکیشن کی تھیوریز لاتے ہیں, وہ میں عام طور پر انگریزی نہیں بولتی ہوں مگر میں ان کے لفظ دہرا رہی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از دی بیسٹ ایکولائزنگ ایجنٹ. میرے اور آپ کے معاشرے میں اٹ از دی ورسٹ ایجنٹ ٹو کریٹ انیکوالٹی. غریب کا بچہ, توبہ توبہ. اسکول کی عمارت, توبہ توبہ. آپ لوگ کمال کر رہے ہیں. وہ جو سارے ملا جن کی آواز بیٹھ گئی چیخ چیخ کے, جہاد تو آپ کر رہے ہیں. ہمیں پیدا کیا گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. آپ کے معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے لیے مشکل کھڑی کرتے ہیں. آپ استاد ہیں اور آپ کے پاس جو بچے آ رہے ہیں, آپ کو شاید یقیناً بہت اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ ان کے تحت الشعور میں کہیں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ بیکن میں یا گرامر میں یا سٹی میں یا فلانے میں نہیں پڑھتے. مجھے ہمیشہ بتا کے بے حد فخر ہوتا ہے, اور پروردگار میرے اپنے ابا کو اپنے پاس بہت خوش رکھے کہ ان کی معاش کچھ ایسی تھی کہ ہم کہیں بھی جا کے رہ سکتے تھے. تو میرے جو اسکول کا وقت ہے 5ویں سے 10ویں تک کا, خاص طور پر وہ ایک چھوٹے سے شہر کے گورنمنٹ اسکول سے شروع ہوا, اور وہ گورنمنٹ اسکول آج تک میری زندگی میں کہیں آڑے نہیں آیا. میں جو ہوں, جیسی ہوں, جو آتا ہے سب سے پہلے ان استادوں کا حصہ تھا. باقی کی باری بعد میں آتی ہے. 2 لوگ ہیں جو معاشرہ بناتے ہیں, کوئی ہمیں مانتا نہیں, ایک ماں باپ اور ایک استاد. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کے ماں باپ اولاد سے ڈرنے لگے ہیں. میری نسل کی اولاد اپنے ماں باپ سے ڈرتی تھی. میرے والد جب ہم سے جدا ہوئے تو میں 50 سے اوپر کی تھی, لیکن اگر ان کی آواز میں کبھی خفگی ہوتی تھی تو میرا دل اندر سے کانپتا تھا کہ کہاں غلطی ہو گئی, کیا کیا. اور دوسرا, وہ بہت پرلطف آدمی تھے. جب انہیں غصہ آتا تھا تو کہتے تھے کہ صاحبزادی صاحبہ اگر آپ کو فرصت ہو تو ذرا تشریف لائیے گا, سمجھ جائیے کہ بینڈ باجا بجنے والا ہے. ماں باپ خوف زدہ ہو گئے. اولاد سے کم خوف زدہ ہیں, زمانے سے زیادہ. چونکہ زمانے سے خوف زدہ ہیں اس لیے اولاد سے خوف زدہ. کیوں ڈرتے ہیں؟ جو کچھ ملا ہے کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی, اپنے کمال میں بہتر ہوتے جاؤ, دنیا میں تم عزیز تر ہوتے جاؤ. ہر نیشنل کالج آف آرٹس کے دروازے پر انگریز نے لکھا تھا, ہر کس کمال کرد عزیز جہاں شود. گواہی کیا دی کہ جس کسی نے کمال کیا اپنے ہنر میں, اپنے علم میں, وہ دنیا بھر میں عزیز ہوا, معزز ہوا. لوگوں نے اس کو چاہا, اس کو سراہا. کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی, اپنے کمال میں بہتر ہو جاؤ تو دنیا تمہاری. عزیز کے 2 معنی ہیں, محبت کے بھی اور عزت کے بھی. مگر ہمارے ہاں کسب کمال کی گزارش ہی نہیں رہی. کسب سفارش, کسب رشوت, کسب رسوخ, کسب برادری, کسب ذات, جو سوائے بذاتی کے اور کچھ نہیں سکھاتا. تو جہاد, آپ کو پتا تھا کیسے ملک میں رہتے ہیں جہاں دنیا کی نادر مچھلی ملتی ہے جو اور کہیں ہے نہیں. پتہ ہے کسی کو کہ وہ مچھلی کیا ہے؟ نہیں. ٹراؤٹ تو ہم یورپ سے لائیں. نہیں. اور کوئی بتانا چاہے تو صرف پاکستان میں ڈالفن ملی مچھلی نہیں معلوم کسی کو. سنگھاڑا تو جتنے نام میں بول دیں. سنگھاڑا نہیں, پلہ مچھلی ہے. پلہ مچھلی ہے, دریائے سندھ میں ہوتی ہے, اور دریائے سندھ کے ان حصوں میں ہوتی ہے جہاں اس کی رفتار تیز ہے, جب وہ سمندر کے قریب ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے صوبہ جو روہڑی کے بعد, اور بلکہ بہترین ہے کوٹری اور حیدرآباد میں, جہاں پانی کی رفتار بہت تیز ہے کیونکہ ڈھلوان پر ہے پانی سمندر میں گرنے کو. اور اس کی خوبی کیا ہے پلہ مچھلی کی؟ کانٹا ایک ہوتا ہے بڑا. ظاہر مچھلی کا نہیں پتا تو خوبی کا بھی نہیں ہوگا. وہ پانی کی موج کے خلاف تیرتی ہے.
پانی اس طرف لے جا رہا ہے، وہ اس طرف آ رہی ہے، چونکہ بے حد جد و جہد کرتی ہے نا، تو اس کے گوشت سے زیادہ لذیذ کوئی گوشت نہیں ہے دنیا میں۔ سبحان اللہ۔ پلہ مچھلی پاکستان کے سوا اور کہیں نہیں ہوتی، اور وہ بھی دریائے سندھ تو بہت ہے، دریائے سندھ میں آپ اوپر دیکھیں جب وہ جہلم تک پہنچتا ہے، اس سے اوپر جو ہے جسے اب ٹراؤٹ کہہ رہے ہو، ناران اور اس طرف سے آتا ہے، پھر مہاشیر آتی ہے، جب پانی اتنا ٹھنڈا نہیں رہتا، پانی کم ٹھنڈا ہو میں آپ سے بہت معمولی باتیں کر رہی ہوں، مگر پانی کا درجہ حرارت معتدل ہوتا ہے تو مہاشیر ہوتی ہے، گرم ہونا شروع ہوتا ہے تو روہو ہوتی ہے، اور جب وہ بالکل رفتار کی تیزی کی طرف بڑھتا ہو گرم ہوتا ہے تو وہ پانی ادھر جا رہا ہوتا ہے، مچھلی ادھر آ رہی ہوتی ہے۔ موج کے خلاف تیرنا زندگی ہے جب آپ اپنا نام بنا سکتے ہیں، موج کے ساتھ تو ہر کوئی تیر لیتا ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ موج کے ساتھ تیرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی نا، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی تدبیر نہیں، کچھ نہیں، تو آپ لوگ پلہ مچھلی ہیں۔ واہ واہ۔ موج کے خلاف تیر رہے ہیں۔ کل بھی میں نے ایک صاحب سے کہا کہ دیکھیے دو ہی لوگ بدنام ہیں، یا ابلیس یا عارفہ سیدہ، اور ابلیس کی بھی کیا حیثیت ہے جو عارفہ سیدہ ہے، اس لیے میرا پتہ نہیں جاننا، میرا نشان کوئی بڑی بات نہیں، لیکن میں آپ سے کہنا یہ چاہتی ہوں کہ مصلحتوں سے زندگی ایک سست رفتاری سے، خاموشی سے تو گزر جاتی ہے مگر مزے سے نہیں گزرتی۔ مصلحت میں مزہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ سارا وقت دیواروں سے سر پھوڑتے رہیے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان پہ بہت آسانی سے سمجھوتا کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم دوسروں کے ساتھ مل کے زندہ رہتے ہیں، لیکن جب کوئی اصول کی بات آئے، کہیں قدروں کی بات آئے، کوئی سمجھاتا۔ میں آپ کو اپنی دیوانگی کا قصہ سنانا چاہتی ہوں، میں نے یہ ٹی وی پر بھی سنایا ہے اور یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت دفعہ بہت سارے لٹریری فیسٹیولس نے اس کو دہرا چکے ہیں، اور اگر آپ نے نہیں سنا تو میری دیوانگی کا آپ کو یقین ہو جائے گا۔ میرے محبوب جنرل ضیاء الحق، میں انہیں اپنا محبوب کہتی ہوں، انہوں نے ایک اہل قلم کانفرنس بلائی، یہ مارچ 1984 کی بات ہے، میں قبل از مسیح کی نسل سے ہوں، یاد رکھیے گا۔ اس میں جو صحیح اہل قلم تھے وہ تو نہیں گئے، وہ تو حکم کے پابند نہیں تھے، میں نہ اہل نہ قلم میرے پاس، میں صرف اس لیے بھیجی گئی کہ میں سرکار کی نوکر تھی، اور اس وقت اسلام آباد میں کوئی یہ شاندار عمارتیں نہیں تھیں، کنونشن سینٹر یہ وہ کچھ بھی نہیں، اسٹیٹ بینک کا ایک آڈیٹوریم تھا، بلکہ اسمبلی کا اجلاس بھی اسی آڈیٹوریم میں ہوا کرتا تھا۔ وہاں صدر صاحب تشریف لائے اور ان کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر صدیق حسن سالک، ان کی ایک کتاب ہے پریشر کوکر، آپ لوگوں نے پڑھی ہے؟ ایک دفعہ پڑھیے گا، پھر دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے، بعد میں کبھی ملی تو پوچھوں گی کہ آپ کو کیسی لگی۔ صدر صاحب تشریف لائے، بڑا ہی چکنا اور بڑا ہی کمینہ آدمی تھا، ایک ظلم کر گیا ہمارے ساتھ، جو اس کی فصل میں اور آپ کاٹ رہے ہیں آج، جو وہ بو کے گئے تھے، نفرت کی، تفرقے کی، عدم برداشت کی، کمتر کی، برتر کی، پاکستان کو سنی اکثریت کا ملک بنا دینا، پاکستان تو بنا، کیسی عجیب بات ہے کہ پاکستان اقلیت کے لیے بنا تھا، مسلمان اقلیت میں تھے اور قائد اعظم اقلیتوں کے چیمپئن کہلاتے ہیں، انہوں نے ایک ملک بنا دیا، آزاد ملک، ہم سے چند فیصد گوارا نہیں ہوتے، ہم نے کیا سیکھا اپنے تجربے سے، ہم بھی تو آخر اقلیت تھے نا۔ خیر، اس کو صاحب صدر تشریف لائے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے نحمدہ علی رسول اللہ، عربی بہت ساری، میں اس دن سے عربی سے بدک گئی، ہم لفظ بولتے ہیں معنی نہیں سمجھتے، اس لیے وہ ہمارے دل میں نہیں اترتے، اور انہوں نے کہا کہ دو ہی لوگ وہاں بیٹھے تھے، جو استاد اور ادیب تھے الگ الگ، یا کچھ لوگ ایسے تھے جو استاد بھی تھے اور ادیب بھی تھے، انہوں نے کہا مجھے استاد اور ادیب دونوں ناپسند ہیں، یہ طبقہ بڑا ظالم طبقہ ہے، یہ سوچتا ہے اور بولتا ہے، کیسے بڑے گناہ ہیں، فخر کیجیے گا اپنے گناہوں پہ۔ اور اس کے بعد ایک لمبی ذلت نامہ انہوں نے ہمارے نام پڑھا۔ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ مجھے کچھ آتا ہے، لیکن مجھے کچھ سکھا دیجیے نا، بجائے اس کے کہ مجھے یہ احساس ہو
کہ میں یہاں کہیں ہوں اور آپ وہاں کہیں. وہ تو کچھ نہیں سمجھ میں آیا. اس کے بعد بریگیڈیئر صدیق سالک نے جب ان کی کوئی گھنٹہ بھر کی تقریر ختم ہوئی, بریگیڈیئر صدیق سالک نے کہا کہ خواتین و حضرات, آپ لوگ صاحب صدر سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں. اس وقت یہ ساری خوبصورت قسم کی ٹیکنالوجی نہیں تھی. وہ ایک اسپیکر دھوتو سا ہوتا تھا, اس کو اس طرح درمیان میں کھڑا کر دیتے تھے اور آپ اپنی قطار میں سے نکل کے جائیں اور وہاں کھڑے ہوں. بعد میں سمجھ میں آیا کہ نہ صرف یہ کہ آپ پہچانے جائیں بلکہ بہت اچھی طرح پتہ لگے کہ آپ تھے کون جو وہاں تک آئے. مجھے خوشی ہے کہ ایک دیوانہ ہاتھ وہاں اٹھا کے سوال ختم, ضرور ضرور تشریف لائیں. محترمہ, خیر محترمہ وہاں تک گئی. میں کہ صاحب صدر, آپ نے انتہائی اپنے عالمانہ خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کو ادیب اور استاد دونوں ناپسند ہیں. تو میں نے جن ادیبوں کو پڑھا اور جن استادوں نے مجھے پڑھایا تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ ادیب ہے اور رسول استاد. آپ کو دونوں ناپسند. یہ پوچھئے کہ میں زندہ کیوں. اس کے بعد صدر صاحب کے چہرے کا رنگ بدلا سو بدلا. بریگیڈیئر صدیق سالک کی آنکھیں ایسی تھیں کہ لگتا تھا کہ وہ آدمی کو اپنی آنکھوں سے کھا جائیں گے, ہڑپ کر لیں گے. وہ فوراً آئے ہوتا کہ صاحب صدر کو کوئی بہت ضروری کام ہے اور انہیں کہیں پہنچنا ہے, ان کی مصروفیت ہے, سو آپ لوگ چائے کے لیے تشریف لے چلیے. جب اس میں 2 ہی دروازے تھے, ایک آنے کے لیے اور ایک جانے کے لیے. تو جب ہم چائے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو کسی نے میرے کندھے پہ پیچھے سے ہاتھ رکھا. میں نے دل میں کہا کہ عارف سیدہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جنہیں آنا تھا وہ آ گئے. پھر کوئی اپنا چہرہ بالکل میرے کان. میں اس بات کا اعتراف نہیں, بیچ میں ایک بات رہ گئی. میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ میں وہ سوال پوچھنے کے بعد پتھر کی ہو گئی تھی. اور حال میں اگر کبھی موت کا سناٹا ہوگا تو وہ سناٹا تھا. پھر کسی ایک دیوانے نے ایک تالی بجائی اور اس کے بعد پورا ہال کھڑا ہو گیا. مجھے لگتا ہے 5 منٹ تالیاں بجتی رہیں. احمد فراز کہتے تھے 10 منٹ بجتی رہیں, مجھے نہیں, مگر بجتی رہیں بجتی رہیں بجتی رہیں. حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ صدر صاحب کی کوئی مصروفیت ہے, انہیں کہیں وقت پر پہنچنا ہے, تو آپ لوگ چائے کے لیے تشریف لے چلیے. جب ہم چائے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, ہاتھ میرے کندھے پر, میں نے اپنے دل میں یہی کہا تھا کہ عارف سیدہ انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ایک چہرہ میرے کان کے قریب آتا اور کہتا, عارفہ کار پارک میں اکیلی مت جانا. احمد فراز, آواز پہچانتی تھی, دوست تھے بہت اچھے. احمد فراز اس وقت منسٹری آف انفارمیشن میں کام کرتے تھے. میرا بھائی اس وقت سرکار میں ملازم تھا, گو کہ وہ غریب اس وقت نہیں تھا. وہاں اس کے دل کی سرجری تھی, وہ انگلینڈ میں تھا. میں اس کے پاس گئی ہوئی تھی, تھوڑے ہی دن پہلے واپس آئی تھی جب سرکار نے مجھے یہ خطبہ سننے کے لیے بھیج دیا. سرکاری ڈرائیور ان کا عقلمند تھا. اس نے کہا صاحب گھر کی گاڑی نہیں لے جاتے, میں دفتر کی گاڑی لے جاؤں گا, پارکنگ بھی آسانی سے ملے گی ہری پلیٹ پہ, اور آگے بھی آنے دیتے ہیں ورنہ آپ کو بہت دور سے چل کے. تو میری خوش نصیبی تھی, وہ گاڑی بالکل سامنے کھڑی تھی, جسے کود کے بیٹھنا کہتے ہیں. میں اس میں کود کے بیٹھی اور گھر چلی گئی. بھائی کے گھر میں تو کوئی تھا نہیں, اس کے ملازم. دروازے کی گھنٹی بجتی تھی یا ٹیلی فون کی, میں سوچتی تھی آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا. ایک ٹیلی فون مسلسل 3 دفعہ آیا, میں نے نہیں اٹھایا. چوتھی دفعہ میرے بھائی کا ملازم تھا کبیر, وہ آیا, کہتا آپا ٹیلی فون بج رہا, آپ نے سنا نہیں؟ میں کہا نہیں, میں نے دیکھیے پھر بجا. میں کہا اچھا تم اٹھاؤ. اس نے اٹھایا اور اس کے وہ ایک دم سے مؤدب ہو گیا, جی السلام علیکم, خیریت سے, ٹھیک. اور پھر کہنے لگا کہ پاپا آپ پاپا بول رہے ہیں, پاپا کا فون ہے. خیر پھر میں گئی کہ میرے ابا کہنے لگے کہ تم 3 دفعہ پہلے فون کیا, تم نے اٹھایا کیوں نہیں؟ ایک دم مجھے خوف تھا کہ پتہ نہیں کس کا فون ہوگا. ان کی آواز روندی ہوئی تھی, آنسو زیادہ تھے, مگر میں سمجھتی ہوں کہ وہ شاید واحد وقت تھا جو وہ اتنے زندگی میں کبھی جذباتی ہوئے ہوں گے. اور انہوں نے یہ کہہ کے فون بند کر دیا. پہلی بات یہ کہی کہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو, اور دوسری بات کہی کہ یو میڈ می سو پراؤڈ ٹوڈے.